10 محرم کو کربلا کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں امام حسین، ان کے اہل بیت، ان کے ساتھیوں کو فوج یزید نے نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی بہن بی بی زینب سلام علیہا، امام سجاد اور دیگر خواتین اور بچوں کے ساتھ دمشق سے شام یزید کے دربار لے کر گئے۔ وہاں یزید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور قافلہ جیسے ہی یزید کے دربار میں پہنچا، یزید اپنی فتح پر اور ان کے قید ہونے پر خوش ہو رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام مولا علی کے اس خاندان کو شہید کر کر اس نے ایک بہت بڑی فتح اور کامیابی حاصل کی، مگر بی بی زینب کے خطبے نے وہاں کے لوگوں کو رلا کر رکھ دیا۔ بی بی زینب جو مرد بن کر وہاں بولی، حالانکہ امام سجاد، امام زین العابدین بھی تھے، مگر نہیں، بی بی زینب نے ایسا خطبہ دیا کہ اس خطبے میں مولا علی کی آواز دکھ رہی تھی۔ اس خطبے نے وہاں کے دیگر لوگوں کو رلا دیا۔ ناظرین، میں آپ کے ساتھ یہ مکمل واقعہ پیش کرتی ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود پڑھیے گا، سلامتی بھیجیے گا، مولا حسین کا نام کمنٹ میں لکھیے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ بہت ہی زیادہ دل پر لگتا ہے، دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اسے ضرور سنیے گا اور دوسروں تک بھی پہنچائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفی وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی واصحابہ بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا و بعدد کل خیر حرفا حرفا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور سب پر نہایت رحم کرنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر، اہل بیت پنجتن پاک پر۔ اللہ کی لاکھوں سلامتیاں ہوں محمد و آل محمد پر، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں آل محمد پر، اہل بیت پر۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد بی بی زینب، امام سجاد اور دیگر خواتین اور بچوں کو دمشق سے یزید کے دربار میں لے کے گئے۔ جب قافلہ اہل بیت کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو یزید اپنی فتح اور ان کی رسوائی پر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اس کا دل اس قدر خوش تھا کہ جیسے اس نے دنیا کی ہر چیز میں کامیابی حاصل کری ہو۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے حسین کو شہید کر کے میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی بہن بی بی زینب اور دیگر خواتین اور بچوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، بلکہ بہت خوش ہو رہا تھا۔ جب یزید ان پر ہنس رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا، قافلے میں کھڑی ہوئی بی بی زینب یہ سب دیکھ کر بہت رو رہی تھی، اداس ہو رہی تھی، کیونکہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے مبارک سر کو ایک کپڑے پر لپیٹ کر سائڈ پر رکھا تھا، اس کو واپس لا کر دربار کے تخت پر رکھا اور امام حسین کے سر کو بلند کر کے نیزے پر لٹکا کے بی بی زینب کے سامنے بے حرمتی کرنے لگا۔ بی بی زینب یہ منظر دیکھ کر برداشت نہ کر سکی کہ ان کے بھائی کی سر مبارک کو اس طرح پامال کیا جا رہا ہے۔ بی بی زینب یہ دیکھ کر بہت زیادہ رو رہی تھی، کیونکہ ان کو تکلیف ہو رہی تھی کہ میرا حسین، یہ وہ حسین ہے ناظرین جو نواسا رسول، وہ اللہ کے محبوب کا نواسا، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسین، ان کا سر نیزے پر لٹکا کر پامال کیا جا رہا ہے۔ بی بی زینب یہ دیکھ کر برداشت نہ کر پائیں، انہوں نے وہاں سے ہمت پکڑی، ایسا خطبہ دیا جس خطبے نے وہاں کے لوگوں کو رلا دیا۔ بی بی زینب سے یہ دیکھا نہ گیا کہ ان کے بھائی کے سر کو ایسے نیزے پر لٹکا کر پامال کیا جا رہا ہے۔ بی بی زینب نے یزید کی یہ حرکت دیکھ کر، یہ بے حرمتی دیکھ کر، بی بی زینب نے یزید سے فرمایا، اے یزید، تو کیا سمجھتا ہے ہمیں قید دیکھ کر، ہمارے نوجوانوں کو قتل کر کر، ہمیں ذلیل و خوار کر کر، ہمیں پورے کربلا میں ہمارا نام بدنام کر کے کیا تو کامیاب ہو گیا؟ ہرگز نہیں، تو نے تو صرف عارضی فتح حاصل کی ہے، ابھی تو دیکھ حقیقتی تو ناکامیاب ہے۔ اے یزید، تو نے نواسہ رسول کو قتل کیا، وہ حسین جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اے یزید، وہ میرے پیارے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں، وہ نواسہ رسول جو امام حسین ہیں، تو نے ان کو
کربلا کے میدان میں بے دردی سے قتل کیا، مگر کیا سمجھتا ہے کہ تو کامیاب ہو گیا؟ نہیں، تو نے صرف عارضی فتح حاصل کی ہے۔ اے یزید، تو نے صرف عارضی فتح حاصل کی ہے، حقیقت میں تو ناکامیاب ہے۔ آگے آگے دیکھ، تو بس چند سال صبر کر، اور ان چند سال میں دیکھ کہ تو حسین کا نام اس پوری دنیا میں گونجے گا، اور تیری قبر کا نام و نشان بھی نہیں پتہ ہوگا۔ اے یزید، تو جو ہنس رہا ہے، ہم نے تو اپنے عزیزوں کو خدا کی راہ میں قربان کیا، ہم نے اپنے رب کی راہ میں قربان کیا ہے، ہمیں اس کی کوئی شرمندگی نہیں، ہم تو اہل بیت ہیں۔ کیا تو جانتا ہے ہمارا مقام؟ ہم پر خدا کا قرآن نازل ہوا، ہمیں خدا نے پاکیزہ لوگوں میں شامل کیا، پاکیزہ نبیوں میں۔ تیری یہ عزت، تیری یہ شہرت، تیری یہ دولت، یہ تیری سب کچھ پامال ہو جائے گا یزید، یہ سب پامال ہو جائے گا، مگر ہم اہل بیت کا مقام، یہ بات یاد رکھنا، تیری یہ عزت، تیری یہ دولت، شہرت، تیرا یہ نام، تیرا یہ غصہ، تیرا یہ رتبہ تجھے ذلیل و خوار کر دے گا، تیرا نام و نشان آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور حسین، اس کا نام پوری دنیا میں گونجے گا۔ تیرے پر لوگ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرے پر لوگ لعنت کریں گے اور تجھے لعنت سے یاد کریں گے، تجھ پر لوگ اللہ رسول کی لعنتیں ماریں گے، مگر میرے حسین کا نام اس پوری دنیا میں گونجے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے حسین کو ایسی عزت سے نوازے گا، وہ اس دنیا سے تو چلا گیا ہے، مگر اللہ کے دربار میں وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ شہید کبھی مردہ نہیں ہوتے، ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں۔ میرا حسین شہید ہے، اس کا نام خدا پوری دنیا میں زندہ کرے گا۔ ایک قوم جو اس کو ایسے یاد کرے گی، ایسے تڑپے گی، حسین حسین کرے گی، تو دیکھے گا۔ بی بی زینب کا یہ خطبہ اتنا دل دہلا دینے والا تھا کہ یزید کے دربار کے لوگ یہ کلمہ سن کر رو پڑے، اور یزید کے دربار کے لوگ یہ خطبہ سن کر رو پڑے، اور کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور یزید کی آنکھیں یہ سب دیکھ کر نیچے جھک گئیں کہ میری عزت کم ہو رہی ہے۔ بی بی زینب کے اس خطبے میں ایسا تھا، اتنا جوش تھا کہ جیسے مولا علی بول رہے ہوں، مگر ابھی بی بی زینب نے خطبہ دیا ہی کیا ہے، ابھی تو مولا علی کی آواز میں بی بی زینب نے ایسا خطبہ دیا کہ جس سے آس پاس اور دیگر کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بی بی زینب کے اس خطبے سے یزید کے دربار کے لوگ رو پڑے، کیونکہ بی بی زینب نے ایسا خطبہ دیا جس خطبے نے لوگوں کو رلا دیا کہ ہم نے کس کو قتل کر لیا ہے۔ اسے قتل کیا جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جو نواسہ رسول ہیں۔ لوگ اس خطبے کو سن کر زاروں قطار رونے لگے، یہاں تک کہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یزید یہ سارا منظر دیکھ کر دل ہی دل میں ڈر رہا تھا، اور اس نے اپنی آنکھوں کو نیچے جھکا لیا۔ اس کے بعد یزید نے بی بی زینب کو اور امام زین العابدین کو پورے اتنے زیادہ دن کے لیے قید میں رکھا، ان کے پورے اہل خانہ کو قید کر دیا، اور چھوٹی سی بی بی سکینہ جو امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھی، انہیں زندان میں تنہا اندھیرے میں قید کر دیا۔ وہ چیخیں مارتی رہی، روتی رہی اور کہتی رہی بابا بابا کرتی رہی، لیکن یزید بی بی سکینہ کی چیخوں پر ہنستا رہا، اور جب بی بی سکینہ کی زیادہ چیخیں اس کو تکلیف پہنچا رہی تھیں تو کہنے لگا کہ جاؤ اس کے پاس اس کے باپ کا کٹا ہوا سر لے جاؤ، خود ہی دیکھ کر چپ کر جائے گی۔ بی بی سکینہ کے پاس امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک بھیجا گیا۔ بی بی سکینہ نے دیکھا، اور دیکھ کر پہلے تو روتی رہی کہ میرے بابا۔ اس کے بعد بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو گلے لگایا، ان کے سر مبارک کو گلے لگایا، بابا بابا کرتی رہی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے بابا کے سر مبارک کو گلے سے لگایا تو امام حسین کا سر بولا، میری بیٹی سکینہ رو مت میری بچی، تمہارے بابا تمہیں لینے آئے ہیں، تم سو جاؤ۔ ناظرین، امام حسین کا مطلب تھا کہ میری بچی میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس کے بعد امام حسین کو گلے لگا کر بی بی سکینہ کی وفات وہیں ہو گئی زندان میں، اور پھر جگہ جگہ شور مچ گیا۔ اس کے بعد بی بی سکینہ کی وفات کے بعد جگہ جگہ یزید کے دربار میں شور مچ گیا کہ ایک چھوٹی سی بچی
ماں سے دور رہنے کی وجہ سے بھوکی پیاسی فوت ہو گئی، تو یزید یہ خبر سن کر کانپ گیا کہ ایک بچی کو جو زندان میں بھوکی پیاسی اور ماں کے بغیر مر گئی۔ پھر اس کے بعد یزید کے دربار میں اعلان ہوا کہ اہل بیت کو واپس مدینہ بھیجا جائے، مدینہ واپس بھیج دیا جائے۔ تو اہل بیت کے تمام لوگ بی بی زینب سمیت اور باقی سارے قافلے کو مدینہ واپس بھیجنے کا اعلان کیا گیا۔ بی بی زینب اور امام زین العابدین اور سب اہل بیت نے ارادہ کیا، مدینہ جانے سے پہلے کربلا جانے کا ارادہ کیا۔ بی بی زینب نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر جا کے کہا، اے حسین، ہم نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، تمہارے بعد بھی ہم نے ظلم اور ستم سہے، یزید نے ہمیں ذلیل کیا۔ اے حسین، ہم نے تمہارے بعد بھی ستم سہا میرے حسین، مگر یہ تمہاری بہن کی دعا ہے کہ تمہارا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھر وہ کربلا سے مدینہ گئے اور جیسے ہی قافلہ مدینہ پہنچا تو وہاں پر ماتم چھڑ گیا۔ بی بی زینب سلام اللہ نے مسجد النبوی میں خطبہ دیا، اے لوگو، کیا تم جانتے ہو تم نے کس کو قتل کیا؟ تم نے کس کو شہید کیا؟ تم نے نواسہ رسول کو شہید کیا، تم نے حسین ابن علی کو شہید کیا، تم نے اس حسین کو شہید کیا جو نبی کا دل ہے، جو نبی کا جگر کا ٹکڑا ہے، تم نے اس حسین کو شہید کیا جو جنت کا سردار ہے۔ وہ نواسہ رسول تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان تھے جنہیں تم نے شہید کیا، تم نے حسین کو یزید کے ہاتھوں قتل کر دیا۔ اے لوگوں، یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ بی بی زینب کا یہ خطبہ سن کر چاروں طرف ماتم پڑ گیا، چاروں طرف کے لوگ رونے لگ گئے کہ ہم نے یہ کیا گناہ کر دیا، ہم نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا، وہ حسین جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا ٹکڑا ہے، اس حسین کو شہید کر دیا۔ ناظرین، بی بی زینب نے ایسا خطبہ دیا، اس خطبے کے بعد لوگ آہستہ آہستہ یزید کی حکومت کے خلاف ہو گئے۔ بی بی زینب کے خطبے کے بعد لوگ آہستہ آہستہ یزید کی حکومت کے خلاف ہو گئے اور اس پر یقین کرنے لگے کہ اے یزید، تو نے یہ کیا کیا؟ آہستہ آہستہ کر کے لوگ یزید کے خلاف ہو گئے۔ ناظرین، بی بی زینب کے اس خطبے نے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ حق کی جیت ہونی چاہیے، غلط نہیں۔ بی بی زینب نے، امام زین العابدین نے لوگوں تک یہ پیغام اس لیے پہنچایا تاکہ انہیں یہ پتہ لگے کہ سچ اور حقیقت کیا ہے، جھوٹ کا نام زندہ نہ ہو، حقیقت کا نام زندہ ہو۔ ناظرین، بی بی زینب کے اس خطبے نے دنیا کی یہ عورتوں کو دکھایا ہے کہ انسان ڈر نہیں سکتا، وہ بول سکتا ہے، وہ حقیقت سامنے لا سکتا ہے۔ بی بی زینب جب بولتی ہے تو ایسا لگتا ہے شیر خدا مولا علی بول رہے ہیں۔ بی بی زینب کے والد، بی بی زینب کے باپ مولا علی، جن کی بیٹی بی بی زینب مولا حسین کو شہید کیا، اس خطبے کی وجہ سے ناظرین آج پوری دنیا میں بی بی زینب کا وہ مقام ہے کہ بی بی زینب نے شیر کی طرح یہ خطبہ دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔